افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین اکرام، درس قرآن کے اس سلسلے میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 200 سے ابتدا کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو اور مقابلے میں مضبوط رہو اور مستعد رہو، لگے رہو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اہل ایمان کو خطاب اس آیت مبارکہ میں کیا گیا اور 3 چیزوں کے بارے میں تاکید فرمائی گئی: صبر، مصابرہ اور مرابطہ، اور آخری چیز تقوی کے جو تمام احکامات کا منبع ہے اور روح ہے، اور فرمایا کہ جب یہ چیزیں ہوں گی تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ آیت میں سب سے پہلے اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے جس چیز کے لیے فرمایا گیا وہ صبر ہے۔ قرآن مجید میں اکثر مقامات پر صبر سے متعلق یہ فرمایا گیا ہے کہ صبر اولو العزم کاموں میں سے ہے، اور صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ صبر کے معنی روکنے، باندھنے کے ہیں، اور قرآن مجید کی اصطلاح میں نفس کو خلاف طبع چیزوں پر جمائے رکھنا اور شریعت کے حوالے سے کوئی بات ایسی نہ کرنا کہ جو اس کے خلاف ہو، اس کو صبر کہا گیا ہے۔ اور اس کی 3 اقسام بیان کی گئیں۔ نمبر 1، صبر علی الطاعات، یعنی جن کاموں کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، ان کی پابندی طبیعت پر کتنی ہی ناگوار گزرے اور طبیعت کو کتنی شاق گزرے، اس کے باوجود اپنے نفس کو اس اطاعت کی طرف لانا، یہ بھی صبر ہے۔ دوسرا فرمایا صبر عن المعاصی، جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، چاہے وہ نفس کے لیے کتنی ہی مرغوب اور لذیذ کیوں نہ ہو، ان کو چھوڑ دینا بھی صبر کہلاتا ہے۔ تیسرا صبر فرمایا صبر علی المصائب، یعنی اللہ کی طرف سے اگر کوئی مصیبت، پریشانی، تنگی آ گئی ہے، اس پر بھی اللہ رب العزت کی شکوے شکایت کے بغیر اس پر راضی رہنا اور صبر کر لینا، یہ بھی صبر کی اقسام میں سے ہے۔ اگلی چیز جو فرمائی گئی مصابرت، یہ بھی اصل میں صبر ہی سے نکلا ہوا ہے۔ اس کا معنی ہے دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم ہو جانا، مستعد ہو جانا اور پیٹھ نہ پھیرنا۔ دراصل یہ بھی جہاد کی ترغیب کے لیے ہے۔ اگلی چیز جو فرمائی گئی مرابطہ، یہ لفظ ربط سے بنا ہے، جس کے اصلی معنی ہیں باندھنے کے ہیں، اور اسی وجہ سے رباط اور مرابطہ کے معنی گھوڑا باندھنے اور جنگ کی تیاری کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ فرمایا گیا اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جنگی گھوڑے اور جنگی ساز و سامان کے ساتھ مسلح رہنا، تاکہ دشمن اسلامی سرحدوں کی طرف جرأت نہ کر سکے، پیش قدمی نہ کر سکے، اس کو مرابطہ کہا گیا۔ اور مرابطہ کا دوسرا معنی فرمایا گیا نماز با جماعت کی ایسی پابندی کہ ایک نماز کی ادائیگی کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں لگا رہے۔ یہ دونوں چیزیں اسلام میں بڑی مقبول عبادت ہیں، اور اس کے فضائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث فرمائی ہیں۔ رباط کے فضائل میں صحیح بخاری میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک دن کا رباط تمام دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور صحیح مسلم میں بروایت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذکور ہے کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن رات کا رباط 1 مہینے کے مسلسل روزے اور تمام شب عبادت میں گزارنے سے بہتر ہے، اور اگر اس حال میں وہ مر گیا تو اس کے عمل رباط کا روزانہ ثواب ہمیشہ کے لیے جاری رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا رزق بھی جاری ہو جاتا ہے اور وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حالت رباط میں مر جائے تو وہ جو کچھ عمل صالح دنیا میں کیا کرتا تھا ان سب اعمال کا ثواب برابر جاری رہے گا، اور اس کا رزق بھی جاری رہے گا، اور شیطان سے وہ محفوظ رہے گا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایسا مطمئن اٹھائیں گے کہ محشر کا کوئی خوف اس کے لیے نہ ہوگا۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں وہ چیز بتاتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور تمہارے درجات کو بلند کریں گے۔ وہ چیزیں یہ ہیں: وضو مکمل کرنا باوجود اس کے کہ سردی ہو یا کسی زخم، درد وغیرہ کے وجہ سے اعضاء دھونا مشکل نظر آ رہا ہو، اور مسجد کی طرف کثرت کے ساتھ جانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ پھر فرمایا ذالکم الرباط، یعنی یہی رباط فی سبیل اللہ ہے۔ امام قرطبی نے اس کو نقل کرنے کے بعد فرمایا اس حدیث کی روح سے امید ہے کہ جو شخص نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کی پابندی کرتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ وہ ثواب عظیم عطا فرمائیں گے جو رباط فی سبیل اللہ کے لیے احادیث میں مذکور ہے۔ اور آخر میں جو فرمایا کہ تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ان تمام چیزوں میں جو روح ہے وہ تقوی کی ہے، اور اس کو فلاح کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔